بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہاں ذکر ہے اہل ایمان کا اور ان کے اوصاف کا۔ یہ اگر اوصاف ہوں تو پھر وہ آگے بڑھیں ان اوصاف کے ساتھ، اور وہ جو اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے غلبہ و اقامت دین کی، اس کے لیے سرگرم عمل ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ آئی تھی اصولی ہدایت کے وہ جان لیں کہ دنیا کی زندگی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں جو کچھ ملا وہ صرف برتنے کا سامان ہے، کہ جو مہلت عمر اللہ نے دی ہے اس کے ساتھ اللہ نے کچھ سامان بھی دیا ہے کہ اس سفر کو، زندگانی کے اس سفر کو کاٹنے کے لیے کچھ ضروری اسباب تمہیں دے دیے۔ کسی کو زیادہ دے دیے تو وہ اس کے لیے پاؤں کی بیڑی بھی بن جاتے ہیں، آزمائش بن جاتی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں زیادہ مل جائے تو وہ اس میں آخرت بناتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خدمت خلق کے کام میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جان لو کہ یہ اصل میں دل لگانے کی جگہ نہیں، اور یہاں جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ تمہاری کوئی حقیقی ملکیت نہیں ہے، یہ امانت ہے جو دی گئی ہے برائے استعمال، برائے تصرف۔ یہ دنیا جو ہے یہ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، اس طور سے گزارنے کی چیز ہے۔ تو پہلی بات تو یہ وہ سمجھ لیں، اور دوسری بات فرمائی کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جب انہیں غصہ آئے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی کبیرہ گناہوں سے بچیں، صغائر کو کوشش تو ہونی چاہیے لیکن اس کو کوئی مسئلہ نہ بننے دیا جائے کہ یہ سارا معاملہ درست ہو جائے گا تب میں آگے بڑھوں گا دین کے رستے میں، بلکہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہوئے وہ اس محنت میں، اس جد و جہد میں مصروف ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو بھی دور کر دے گا اگر وہ خلوص کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ باقی کبیرہ اور صغیرہ کا ایک الگ معاملہ ہے علمی طور پر کہ کون سے گناہ کبیرہ ہیں، کون سے صغیرہ ہیں۔ عام طور پر یہ شرک اور قتل ناحق، زنا، اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی، یہ اور بھی بہت سے لوگوں نے معین کیے ہیں، بعض نے بڑی لمبی فہرست دی ہے جن گناہوں سے شدت کے ساتھ روکا گیا، منع کیا گیا، وہ یقیناً کبیرہ میں آئیں گے۔ لیکن چھوٹے گناہوں کو بھی مستقلاً زندگی میں شامل کر لینا بغیر کسی تردد کے اور ہنین مریا جسے کہتے ہیں، تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ ان کا بھی اگر مستقل زندگی کا وہ حصہ بن جائے تو ایک رائے یہ ہے کہ پھر وہ بھی کبیرہ شمار ہوں گے۔ تو کوشش تو ہونی چاہیے بچنے کی، لیکن اولین ظاہر بات ہے کہ اوپر سے شروع کرتا ہے آدمی۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی بڑی سزا ہے، قرآن و سنت میں بیان ہوئی، جس سے شد و مد سے روکا گیا، ان سے تو فوری باز آ جائے نا، اور اس کے بعد اپنی اصلاح کے لیے قبر بستہ رہے۔ والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، جو حکم آئے، جو تقاضا آئے دین کا، اس کے لیے فوراً آگے بڑھ کر اس کو قبول کرتے ہیں۔ واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ وامرهم شورى بینہم، اور ان کا ہر کام آپس میں مشورے سے ہوتا ہے، مشاورت کی فضا ہے ان کی۔ یہ گویا ایک جماعتی زندگی کے بارے میں ہو رہا ہے کہ یہ ایک جماعت ہے، حزب اللہ ہے، اس کا ایک مشن ہے، دین کو قائم کرنا ہے، غلبہ و اقامت دین ہے۔
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا، جو رزق روزی دی ہے، جو کچھ بھی مال و اسباب سے نوازا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور وہ لوگ کہ جب ان کے ساتھ زیادتی کی جائے، کوئی ان پر تعدی ہو، ظلم ہو، تو پھر وہ برابر کا بدلہ بھی لیتے ہیں، انتقام بھی لیتے ہیں۔ یہ اصل میں اسی دعوتی اور انقلابی جدوجہد کا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ جو دعوت کا مرحلہ تھا، اس میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حامیم السجدہ میں۔ اس میں جو طرز عمل مطلوب ہے وہ تو یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا دفاع بھی عمدگی سے، خوبصورتی سے کرو۔ کوئی تم پر زیادتی کرے، تمہارے ایک تماچا لگا دے تو تم جواباً گریز کرو اور اس کو کوئی کلمہ خیر ہی کہو جواب میں۔ کوئی سخت جملہ کہے تو اس کو دعا دو۔ یہ ایک انداز ہے دعوتی مرحلے میں۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے، یہی جدوجہد جو آگے بڑھتی ہے، تو جیسے ہم نے دیکھا تھا سورہ حج میں کہ مسلمانوں کے بھی ہاتھ کھول دیے گئے، اب تمہیں اجازت ہے، اب بدلہ لے سکتے ہو، اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہو۔ تو اقامت دین کی جدوجہد میں وہ مرحلہ بھی آتا ہے۔ اور جو کچھ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، تو جو غصہ تھا انہیں، وہ تو تھا، جو ظلم کرنے والے تھے ان کے خلاف تھا، جو ناحق تنگ کرتے تھے، وہ غصہ تو اندر موجود تھا۔ اب موقع آیا کہ ٹھیک ہے، انتقام لے سکتے ہو۔ تو یہ مراحل ہیں مختلف۔ پہلے مرحلے کے حوالے سے سورہ حامیم السجدہ میں وہ حکم آیا تھا، اور اب یہ مرحلہ جو ہے جب آگے بڑھتا ہے تو پھر جواباً بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے، اور غم و غصہ جو ہے، غیظ و غضب، وہ نکالنے کا بھی اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرتا ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ تو اس جیسی ہی برائی ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، ہاں جو معاف کر دے اور صلح کر لے، صلح جوئی کرے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو انفرادی اعتبار سے بہت اونچا عمل ہے، اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے، روحانی اخلاقی اعتبار سے بہت اونچا مقام۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، زیادتی کرنے والوں کو۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جو کوئی بدلہ لے، انتقام لے اس کے بعد کہ اس پر ظلم ہوا ہو، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں پر اہل مکہ نے جو ہے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اور بعد میں مسلمانوں کو موقع ملا اور انہوں نے بدلہ لیا ہے، تو اس میں کوئی الزام نہیں ہے، انہیں حق تھا۔ لیکن بدلہ لینے کا وقت کب آئے گا، اس کا تعین جو ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ وہ دعوت اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ اب کفر کو چیلنج کر سکے، اتنی قوت فراہم ہو جائے، اتنی افرادی قوت، اتنی اسٹرینتھ بن جائے، تو پھر وہ اقدام کا مرحلہ آتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ مصلحت یہی ہے کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو، اور جواب جو ہے سختی کا وہ نرمی سے دو، خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں۔ یہ اصل میں الزام کے مورد الزام تو یہ لوگ ہیں، اس قابل کہ ان کو سزاوار الزام ٹھہرایا جائے۔ یہ جو استحصالی طبقہ ہے، جو خون نچوڑتا ہے، یہ جو سودی نظام ہے، اس کی جو سب سے بڑی نحوست ہے وہ یہ ہے کہ دولت کا ارتکاز سارا ایک سائڈ پر ہو جاتا ہے، وسائل سارے جو ہیں وہ ایک محدود طبقے کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، اور دوسرا طبقہ محروم سے محروم تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ استحصالی طبقہ جو ہے، جو خون نچوڑتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے کہ اگر بجلی کے نرخ بھی بڑھ جائیں، سوئی گیس کے نرخ بھی بڑھ جائیں، پیٹرول کے بھی بڑھا دیے جائیں، عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جن کا موقف یہ ہوتا ہے۔ اصل میں فرق تو انہیں کوئی نہیں پڑتا، وہ عام آدمی کو جو فرق پڑتا ہے وہ اس سے پوچھیے آپ کیا فرق پڑا یا کیا نہیں پڑا۔ لیکن یہ ہے سب سے بڑھ کر ظالم جو معاشرے میں اس قسم کے جو محرومی پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، اور لوگوں کے جو ہے حقوق غصب کرتے ہیں۔ کس نے انہیں حق دیا کہ سارے وسائل پر قابض ہو جائیں؟ یہ بینکس لون جو ہیں سارے یہ بڑے بڑے لے کر، اور پھر اس کو جو وے آف کرواتے ہیں اور وہ معاف کروا دیتے ہیں سب کے سب، یہ کس کی کمائی ہے، کس کے خون پسینے کی ہے؟ یہ سب ہے، یہ غلط باطن نظام جو ہے یہ سب سے بڑا ظالمانہ نظام۔ لہذا اس میزان کا تقاضا یہ ہے، عدل اجتماعی کا تقاضا یہ ہے کہ اس باطن نظام کی جڑوں کو جو ہے کھودا جائے، اسے مسمار کر کے اور دین حق قائم کیا جائے، میزان نصب کی جائے جو اللہ نے دی ہے، تاکہ ہر ایک کو اس کا صحیح حق ملے اور کوئی اپنے حق سے